بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں رفاع FM 102.2 اور پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے رحلت تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم زمانی ترتیب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ مبارکہ پر بات کرتے ہیں اور یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا جس طرح حکم ہے، ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو آج کے اس جدید دور جس کو لوگ کہتے ہیں، تو اس دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، اسوہ حسنہ سے ہم کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں، اسی پر ہم بات کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد شعبہ علوم اسلامیہ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ وقاص خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئے۔ بظاہر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اور اس میں بھی اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو خاص طور پر وہ بہت زیادہ غمزدہ، رنجیدہ، اور سب سے زیادہ یعنی اس پر اگر کوئی اس وقت انسان تھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ لیکن اس معاہدے کی ایک شرط جو ہے وہ یہ تھا کہ 10 سال تک اب امن ہوگا اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ 10 سال تک نہیں ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کو 1 سال بعد اب آنے کی اجازت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مبعوث ہوئے تو تمام جو انٹریکشن ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اہل مکہ کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، یا اہل مدینہ جب مدینہ میں آ گئے تو ان کے ساتھ ہو رہے۔ تو اس دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا وہاں کی سرحدوں سے باہر نکل کر کچھ سلاطین یا بادشاہوں کے نام خطوط لکھیں، تو وہ کون کون سے ہیں، کون لے کر گیا، خطوط لکھے، کس نے ایکسیپٹ کیا، کس نے ریجیکٹ کیا، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو نجاشی شاہ حبشہ، جس سے آپ کو پہلے بھی امید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو وہاں بھیجا تھا، اس کے نام خط لکھا۔ عمرو ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط لے کر گئے، اسلام کی دعوت دی۔ وہ پہلے بھی متاثر تھا، اس نے اسلام کی دعوت قبول کی، اور کشتیوں میں 2 کشتیوں میں مسلمانوں جو ان کے پاس موجود تھے ان کو بھی روانہ کر دیا۔ پھر وہ وہی خیبر کے وقت سارے پہنچے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ تو یہ اچھا بڑا پازیٹیو رسپانس آیا۔ بعد ازاں اسی کا نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں پڑھایا تھا۔ اچھا، یہ غائبانہ نماز جنازہ صحیح۔ اور یہ نجاشی جو ہے مذہباً عیسائی تھا، ٹھیک ہے، تو یہ عیسائی سلطنت تھی اور نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی تھی۔ اگلا خط بھیجا مصر کے بادشاہ کے نام، صحیح، حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا، اور اس نے جواب میں نارمل سا رسپانس دیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک نبی کی آمد تھی، لیکن میرا خیال تھا کوئی شام سے نمودار ہوگا، تو اس نے 2 لونڈیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجیں اور ایک خچر، لیکن اسلام نہیں لایا۔ اچھا، تیسرا پھر شاہ فارس ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام، اچھا، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا، اور اس نے یہ خط بہت ہی اس نے ریئیکٹ کیا اور تکبرانہ انداز میں اس خط کو اس نے پھاڑ دیا۔ صحیح۔ اور واپسی پہ جب واپس آیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے گا، اور وہی ہوا، اس کے ساتھ ایسے ہی برا حشر ہوا اس کا۔ صحیح۔ منذر بن ساوی حاکم میں بحرین کے نام خط بھیجا علا بن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ۔ انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ ہمارے یہاں بعض لوگوں نے اسلام کو پسند کیا، بعض نے حکم پسند نہیں کیا، تو باقی ہے کہ آپ میرے بارے میں جو حکم فرمائیے، تو بڑا پازیٹیو رسپانس اس نے دیا۔ صحیح۔ غوزہ بن علی حاکم یمامہ کا سردار تھا، اس کو سلید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس کو خط بھیجا، اسلام کی دعوت دی، تو لیکن اس نے بھی کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا، بلکہ تحائف بھجوائے، لیکن مسلمان اس طریقے سے نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ زمین مجھے چاہیے، اس طرح کا کوئی مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہیں دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں وہ بھی تباہ ہوگا۔
اگلا خط شجاع بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھجوایا، حاکم دمشق کے نام، حارث بن ابی شمر نام تھا، تو اس نے آگے سے کہا کہ مجھ سے کوئی میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے، اور میں تو عنقریب خود ان پر حملہ کرنے والا ہوں مسلمانوں پر. اچھا. تو لیکن وہ اسلام بھی نہیں لایا، تو بہت اس نے خراب رسپانس دیا. ہرقل کے نام، قیصر روم کے بادشاہ. جی. یہ بڑا انٹرسٹنگ، مطلب اس کو جب خط پہنچا تو اتفاق ہے وہاں پر تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے ابو سفیان. اچھا. اب معاہدہ ہو چکا ہے، مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کر بھی نہیں سکتے، وہ تجارت چل رہی تھی ان کے. تو اس کو جب خط ملا تو اس نے ابو سفیان کو بلایا. صحیح. اور ابو سفیان سے کہا کہ بھئی تمہارے مکہ کے ایک شخص کا خط آیا ہے. تو اب اس نے کچھ سوال جواب کیا. صحیح. اس نے پہلا سوال کیا تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ اونچے نسب والا ہے. پوچھا ہے کہ کیا اس سے پہلے بھی کبھی اس نے کسی نے بات کہی ہے جو وہ دعوی نبوت کر رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. کیا اس کے باپ دادا میں سے بھی کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. اچھا تو بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، طاقتور یا کمزور؟ ابو سفیان نے کہا زیادہ تر کمزور لوگ ہیں. پھر پوچھا کہ کیا وہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بڑھ رہے ہیں. کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی واپس مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں. اس نے جو بات کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ کبھی اس کے بارے میں کوئی یہ سمجھ سکتے تھے کہ جھوٹ بولتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، جھوٹا تو نہیں ہے. وہ بدعہدی بھی کرتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، بدعہدی بھی نہیں کرتا. البتہ ہماری صلح کا بھی معاہدہ چل رہا ہے اور 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، تو ابھی تک تو کوئی نہیں کی، باقی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ اس نے کہا ہاں. کیا رہی جنگ؟ اس نے کہا کبھی ہم جیتے ہیں کبھی وہ جیتے ہیں، برابر شرابر ہی رہی ہے. وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، جو والدین باپ دادا کرتے تو اسے چھوڑ دو، نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی، قرابت داروں سے حسن سلوک، اس بات کا ہمیں حکم دیتا ہے. تو بظاہر تو بڑا متاثر ہوا تھا یہ قیصر روم نا. تو پھر شاہ عمان کے پاس ایک خط گیا تھا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے، تو اس نے بھی اپنے طور پہ تصدیق کی تھی. پھر اس کا اور اس کے بھائی بھی مسلمان ہو گئے تھے. تو یہ کچھ خطوط تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیصر روم کے دربار میں ابو سفیان نے سچ بولا؟ بالکل بالکل سچ بولا، کوئی آپشن بھی نہیں تھا اس کے پاس، کیونکہ بہرحال کراس چیکنگ بھی ہو سکتی تھی اور اس کو بھی خبریں ملتی ہوں گی، بڑی سپر پاور تھی وہ تو. لیکن اس کے اپریشیٹ تو کرنا چاہیے کہ سچ بولا تھا. تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے ساتھ دشمنی بھی ہو، لیکن اگر اس کے اندر آپ سے کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے کہ یار اس بندے کے بارے میں بتا دیجیے گا، تو انسان کو سچ بولنا چاہیے. اسی اصل میں ابو سفیان پہ سائیکولوجیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بڑے طریقے سے اس کو ڈیل کیا تھا. صحیح. اسی دوران ایک قحط کا معاملہ آ گیا تھا مکہ کے اندر. اچھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امداد بھجوائی. اچھا. مکہ. اچھا. کوئی دشمنی چل رہی ہے، امداد بھجوائی اور کہا کہ ابو سفیان کو پہنچے اور ابو سفیان سے کو تقسیم کر دے. ابو سفیان نے کہا یہ ہمارے نوجوانوں کو برگلانا چاہ رہے ہیں امداد کے ذریعے سے. صحیح. لیکن سائیکولوجیکل اتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ اخلاقی اتنا پریشر کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کہ وہ پھر مطلب یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابو سفیان کے جو نفسیات تھے اس کو سمجھتے تھے کہ اس کو کس طریقے سے رام کرنا ہے، راستے پہ لے کے آنا ہے. تو مطلب یہ کہ ہر ایک کے نفسیات کو، یعنی لیڈر کو، رہنما کے نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو کنیز آئی ہوئی تھی ان میں سے کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں بھی آئی ہوئی تھی، یا آئی پھر بعد میں، یا یہ وہ والی نہیں تھی؟ نہیں، یہ تو اس میں نہیں تھی. اس میں ڈاکٹر صاحب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ امن کا دور تھا تھوڑا سا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی وہ سفارتکاری کا موقع بھی مل رہا تھا، اور ساتھ جو ہے دینی اسلام بھی پھلتا پھولتا جو ہے وہ جا رہا تھا. تو اسی دوران غزوہ خیبر بھی ہوا. تو اس غزوہ خیبر کی اگر اچھا، غزوہ خیبر کی وجہ یہ تھی کہ بھئی یہودی تنگ تو کر رہے تھے بہت عرصے سے. صحیح. مدینے میں بنو نذیر سے مسئلہ ہوا، پھر خندق میں دھوکہ دیا، تو اور پھر خیبر میں بھی لوگ جمع ہو جاتے تھے یہودیوں کا. اچھا وہاں پہ قلعے موجود تھے. اچھا. آلدو کے شروع میں معاہدہ کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس معاہدے کا 1-2 سال تک تھوڑا بہت اثر ہوا. اس کے بعد تو انہوں نے مستقل اپنی سازشیں شروع کر دی یہودیوں نے. تو یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ جب اب مشرکین کی طرف سے آپ کو امن ہو گیا، اب آپ نے ان سے کام چکتا کرنا ہے آسان الفاظ میں. صحیح. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر
کے پاس پہنچے، صحابہ کرام کو جمع کیا، 1400 مسلمان تھے، اچھا اور علم جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ قلعے پر فتح کرتے چلے گئے، بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، بہت مال غنیمت آیا تھا اس میں۔ اور اسی دوران پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے وہاں پہنچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم کے کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کی آمد کی۔ صحیح۔ تو یہ خیبر کا معاملہ تھا۔ اسی دوران ایک چرواہے کا ذکر آتا ہے، خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا چل رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح جنگ چل رہی ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ تو دعوت قبول کی اسلام کی، پھر کہنے لگا اگر میں اس جنگ میں شریک ہوں تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت ملے گی۔ تو کہا کہ بکریوں کا کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو ہکا دو، خود اپنے گھر چلی جائیں گی۔ اچھا، بکریاں چری گئیں، جنگ میں شریک ہوئے، فوراً ہی شہید ہو گئے، اور یہ واحد صحابی ہیں دنیا کے کہ جنہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی نماز پڑھے بغیر جنگ میں شریک ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں۔ اور پھر جب ڈیڈ باڈیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کر رہے تھے تو ان کی جب باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے گزر گئے۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا کہ آپ اس پہ رکے نہیں، کیا وجہ تھی؟ کہنے لگے کہ مجھے حیا آتی ہے، کیونکہ وہاں پر حوریں ان کو غسل دے رہی تھی، صحیح، تو میں پھر زیادہ رکا نہیں اور نکل گیا۔ تو یہ وہ صحابی کیا مطلب درجہ ان کا۔ صحیح۔ تو یہ غزوہ خیبر میں کچھ مزاحمت بھی ہوا شدید قسم کا، اور پھر نبی علیہ السلام نے کوئی اسٹریٹجی یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح؟ ہاں، بڑی مزاحمت تو تھی، ظاہر سی بات ہے، یہودیوں کے بہت بڑا اسٹرانگ جگہ تھی ان کی، تو قلعے فتح کرنے میں ہوئی تھی، پھر اس میں وہاں پہ منجنیق بھی استعمال کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ کل میں جس کو علم دوں گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا۔ صحابہ کرام بڑے تھے کہ مجھے متجسس تھے کہ ہر ایک کے سعادت میری نصیب علی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا۔ صحیح۔ تو بہرحال فتح ہو گیا آخر میں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پھر یہ پتہ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب ظاہر سی بات ہے جو کچھ بھی تھا، لیکن وہ 1 سال کا قلق تو باقی تھا دلوں کے اندر، اور صحابہ کی خواہش تو تھی کہ مکے جایا جائے، بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ کیا جائے، اور عمرے کے لیے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کا فیصلہ کیا، تو وہ کیا ہوا؟ کیا چلے گئے وہاں، عمرہ ہوا، وعدے کے مطابق کیا صورتحال پیش آئی؟ وہی صحابہ کرام جو 1 سال پہلے گئے تھے، وہی انہی کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے، 1500 افراد۔ ہاں صحیح۔ اور مکہ میں 3 روز قیام کیا، وہاں پہنچے تو طواف کے دوران استباء کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ استباء ٹرم استعمال ہوتی ہے اور آج بھی اس سنت پر عمل کیا جاتا ہے کہ جس کے مطابق پہلے 3 چکر میں جو عمرے کا طواف ہوتا ہے، اس کے ابتدائی 3 چکروں میں مرد حضرات ذرا سینہ تان کے اور تیز تیز چلتے ہیں، اور خواتین ذرا تیز تیز چلتی ہیں۔ تو ویسے آپ دیکھیے، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے نیک بندے ہوئے ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، تو زمین پر نرم چال چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اس طرح کے قرآن کے الفاظ ہیں۔ لیکن یہاں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اکڑ کے چلنا ہے اور تیز تیز چلنا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ مکہ میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ مدینہ پہنچ کر یہ لوگ بیمار ہو گئے تھے، ان کو مدینہ کی ہوا راس نہیں آئی ہے، اور یقیناً بیمار ہوئے تھے، صدیق اکبر کا آتا اور صحابہ کرام کا، ان کو مدینہ کی ہوا راس نہیں آئی ہے، یہ کمزور ہو گئے ہیں۔ تو صرف اس کمزوری، اگر یہ جو افواہ پھیلی ہوئی تھی اس کو ریجیکٹ کرنا تھا کہ نہیں ہم ابھی بھی صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سینہ تان کے چلو، تو کیونکہ سب یہ دیکھ رہے تھے مکہ والے، کچھ کہنے کی تو کہہ نہیں سکتے تھے نا، ایگریمنٹ ہوا تھا، ہاں، لیکن دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو پھر سب کو نظر آیا کہ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے ابھی بھی ویسے ہی ہیں، اچھے طاقتور لوگ ہیں۔ واپسی پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی، اور پھر واپس 3 دن کے بعد ہی واپسی ہو گئی تھی۔ صحیح۔ تو اس عمرے کے دوران مطلب ایزیلی مسلمانوں کو قبول کر دیا گیا تھا، یا وہ جو معمول کی شرارت تھی وہ کرتے رہے تھے؟ نہیں، کوئی شرارت نہیں، بڑا اچھا معاہدے کے تحت پورا۔ سردار تو بلکہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ تو اپنے پہاڑوں پہ چلے گئے تھے۔ اچھا، مطلب ان کے لیے یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ مسلمان آ جائیں۔ اچھا، اس کا صلح حدیبیہ کے ایک مطلب جتنے فائدے ہوئے اس میں سے ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ اب تک جو شخص مسلمان ہوتا تھا نا، اس کو مشرکین کے
زبان میں مسلمان نہیں کہا جاتا تھا، وہ کہتے تھے بے دین ہو گیا یہ. اچھا. بے دین کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین سے پھر گیا. صحیح. اب جب انہوں نے اگلے سال ان کو آنے کی اجازت دے دی تو اس کا مطلب خود بخود یہ تھا کہ آپ انہیں دین پہ تو مانتے ہیں کم از کم، اسی لیے آپ نے اپنے خانہ کعبہ کی ان کو اجازت دے دی. صحیح. تو اب وہ دین پہ ماننے چونکہ وہ شرائط میں آ گئی تھی تو لہٰذا بڑے پرامن طریقے سے عمرہ کیا. صحیح. اچھا، اس دوران ظاہر سی بات ہے 3 دن تک مسلمان وہاں پر رہے، عمرہ ادا کیا، تو کوئی جو ان کے وہاں پر رشتہ دار تھے، بہن بھائی، ان کے ساتھ ملاقاتوں کی اجازت؟ جی ہاں، ملاقات، ہاں وہ تو سب ملاقاتیں ہوئی ہیں ساری، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیا حضرت میمونہ سے. صحیح. تو ساری چیزیں ہوئی ہیں. اچھا، نکاح وہی پر اسی دوران ہوا تھا؟ ہاں اسی کی بات. صحیح. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پر نکاح ہوا تھا. واپسی پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں تو تقریباً اگر ہم دیکھتے ہیں تو پوری طور پر غزوہ موطا جو ہے وہ، تو اس کے اسباب اور وجوہات. مارکہ موطا بھی 8 ہجری کا آغاز میں سمجھ لیں ہوا ہے، کیونکہ 8 ہجری کے رمضان میں تو فتح مکہ ہو گیا تھا. صحیح. تو اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ ایک سفیر تھا ہمارے مسلمانوں کے، حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح. ان کو بصرہ کے حاکم نے قتل کر دیا تھا. اچھا. جبکہ سفیر سے نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی. 3000 مجاہدین کو روانہ کیا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لیڈ کر رہے تھے، اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ علم پہلے زید بن حارثہ کے پاس ہوگا. اچھا. وہ شہید کر دیے جائیں تو پھر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہید کر دیا جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہاں پہنچے تو وہاں تو منظر ہی تبدیل تھا. اچھا. وہاں تقریباً 1 لاکھ رومی تھے اور 1 لاکھ عرب کے دیگر قبائل تھے. 2 لاکھ کا مجمع، اور یہاں صرف 3000 کا لشکر تھا. اچھا. اب پہلے تو صحابہ کرام آپس میں ڈسکس کرنے لگے کیا کریں بھائی، واپس چلیں یا مزید کمک منگوائیں، کیا ہو سکتا ہے. لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بڑا انہوں نے موٹیویشنل لیکچر دیا. اچھا. انہوں نے کہا ہم جنگ کریں گے جو بھی ہوگا. تو یہ فیصلہ ہو گیا، جنگ کا آغاز ہوا. تو سپاہ سالار ایک کے بعد ایک شہید ہوتے جائے. زید بن حارثہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے رہے ہیں وہ شہید ہوئے. ان سے پھر علم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، وہ لڑتے رہے، اور پہلے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا، انہوں نے بائیں ہاتھ سے علم پکڑ لیا، بایاں کاٹ دیا گیا، پھر انہوں نے بازوؤں سے پکڑ لیا، بازو کاٹ دیے گئے، پھر انہوں نے منہ سے پکڑ لیا. 90 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر آئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. بڑا کنٹریبیوشن تھا. آپ دیکھیں شروع میں حبشہ چلے گئے، تو اس کے بعد ابھی آئے 1 سال پہلے سمجھ لیں، اور اس کے بعد پھر یہ یہاں پہ شہید ہوئے ہیں. اسی لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جعفر جنت میں اللہ تعالیٰ ان کے بازوؤں کے بدلے ان کو پر عطا فرمائیں گے، اور جہاں چاہیں گے وہ جنت میں اڑتے پھریں گے. صحیح. اسی لیے ان کو جعفر طیار اچھا کہا جاتا ہے. جو جعفر طیار اسی وجہ سے کہتا ہے، طیور، ہاں اڑنے والے کو پرندہ، پرندے کو کہتے ہیں. تو جعفر طیار ہیں وہ. تو اس کے بعد پھر لیڈنگ پوزیشن آئی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. شام ہو گئی، شام کے دوران پھر وہ جنگ بندی ہو جاتی ہے، اگلے دن شروع ہوتا ہے. خالد بن ولید تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اس معاملے میں تجربے کار تھے. انہوں نے اگلا دن آیا، انہوں نے جو رائٹ پہ لوگ تھے ان کو لیفٹ پہ کر دیا، لیفٹ والوں کو رائٹ پہ کر دیا، فرنٹ کو بیک پہ، بیک کو فرنٹ پہ. صحابہ کرام کو ترتیب چینج کر دی. اچھا. کچھ صحابہ کرام کو پہاڑوں پہ چھپا دیا کہ جیسی جنگ شروع ہو تو پیچھے سے بھاگتے ہوئے آ جائیں. اچھا، کہ ان کو یہ لگے کہ بھائی پیچھے بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک حکمت عملی انہوں نے سائیکولوجیکلی حکمت عملی اپنائی. اور پھر جنگ شروع ہی نہیں ہوئی کہ وہ لوگ آ گئے تو ان کی جنگ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی نا. پھر آہستہ آہستہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو لیتے ہوئے پیچھے پیچھے آئے، اور پھر پیچھے سے واپس مدینہ روانہ ہوئے. تو لیکن اس سارے معاملے میں تمام قبائل اور دنیا کو یہ بات پتہ چلی کہ یار 3000 کے لشکر کو بھی 2 لاکھ کے لشکر شکست نہیں دے سکا، اور یہ کامیابی کے ساتھ یہ لوگ پیچھے آ گئے صحابہ کرام. تو کوئی 12 مسلمان اس معاملے میں شہید ہوئے ہیں. رومیوں کا تو اندازہ نہیں ہو، بہت سارے مارے گئے تھے. تو بس اس پورے معاملے کا فائدہ یہ ہوا کہ ساکھ میں مسلمانوں کی اضافہ ہو گیا. خیبر پہلے فتح کر لیا تھا، مشرکین پہلے کنٹرول ہو گئے تھے، اب یہ آس پاس کے قبائل بھی اس معاملے میں کنٹرول میں آ گئے. صحیح. یہ جو موتا کے بعد اور فتح مکہ سے قبل یہ جو صورتحال ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اصلاحات کا عمل کیا، یعنی وہاں پر مدینہ کی ریاست میں ظاہر سی بات ہے کہ حدیبیہ کے بعد جو ہے تمام تر زور تو اسی چیز کے اوپر تھا. ریاست کے جو ڈپارٹمنٹس تھے وہ تو اول دن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ توجہ دے رہے تھے. صحیح.
تو وہ بڑی تفصیلی چیزیں ہیں. تعلیمی نظام بہت اچھا بنایا تھا, معاشی نظام بہت اچھا تھا, بلدیاتی نظام کے حوالے سے بڑی اچھی انسٹرکشن دی تھی. ہمارا بڑا مسئلہ ہے نا انفراسٹرکچر کا, تو اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات دی ہیں. تو اسی طرح عدالتی نظام بڑا اچھا تھا, فوجی سسٹم بڑا اچھا تھا. تو سارے سسٹمز بنائے ہیں. آپ کہہ لیں کہ وزارتیں دی تھیں, اس کے ڈپارٹمنٹس بنائے تھے, ان کے نیچے لوگ تھے, ذمہ داران تھے, مرد الگ تھے, خواتین الگ تھیں. بازار کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھیں. صحیح. تو یہ تو مدینہ کی ریاست کی طرف. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ پہلی دفعہ غزوہ موطا میں یہ جو ہے مسلمان غیروں کے ساتھ یعنی ان کا ایک آمنا سامنا ہوا تھا. تو اس کا جو دوسرے لوگ تھے, چاہے وہ عجم والے یعنی دوسرے تھے یا خود عرب و اہل عرب تھے, تو اس کا کوئی ایفیکٹ تو پڑا ہوگا نا کہ بھائی لوگ اب. بالکل بالکل ایفیکٹ تو دیکھیں, مکہ تو بہت پرومیننٹ جگہ تھی نا. مکہ والے جب مستقل شکست کھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ اب معاہدہ ہو گیا ہے, اور پھر خیبر یہودیوں کا ایک بڑا معاشی ہب تھا, وہ شکست کھا گیا, تو پریشر تو بہت تھا. چھوٹے بڑے قبائل اور یہ بڑی بڑی سلطنتیں, روم, ایران, عراق, یہ ساری, تو دمشق, بحرین, ان سب پہ پریشر تو بن گیا کہ مدینہ کے اندر اس وقت جو لوگ موجود ہیں نا وہ سپر پاور بننے جا رہے ہیں. صحیح. لیکن اس کے باوجود بھی وہ معاہدہ برقرار رہا, اور پھر کفار اس معاہدے کو انہوں نے خود توڑا تھا, حدیبیہ کا. ہاں, وہ تو معاہدہ برقرار رہا, مشرکین کے ساتھ تو معاہدہ برقرار رہا. صحیح. لیکن ایک شق انہوں نے خود نکالی تھی پھر بعد میں. وہ تو پھر ایک تو پہلی باری تو ختم کروا دی کہ یہاں سے کوئی بھاگ کے جائے گا تو آپ لے لیں گے. ہاں وہ تو. ہاں, لیکن بعد میں ان کے جو یہ ایگریمنٹ میں ایک تھا نا کہ جو قبیلہ آپ کے ساتھ جانا چاہے گا وہ آپ کے ساتھ جائے گا, جو ہمارے ساتھ آنا چاہے گا ہمارے ساتھ آئے گا. صحیح. تو ان کا جو قبیلہ تھا, ان کا جو پارٹنر تھا وہ بنو بکر, اچھا, اس نے مسلمانوں کے قبیلے بنو خزاع پر حملہ کر دیا. صحیح. مسلمانوں کے پارٹنر قبیلے پر. صحیح. اور صرف اکیلے انہوں نے حملہ نہیں کیا, بلکہ کچھ مشرکین مکہ بھی ان کے رات کے اندھیرے میں بھیس بدل کر انہوں نے حملہ کیا تھا. ٹھیک. تو اس کے نتیجے میں پھر فتح مکہ ہوا. پھر وہ تفصیلی ڈسکشن ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. سامعین, اسی پروگرام میں آج ہم نے یہی کہ ظاہر سی بات ہے جب موتا کا جو ہے وہ جنگ ہوا تو اس کے بعد عجم میں بھی یعنی جو بادشاہتیں تھی یا جو سلطنتیں تھی ان سلطنتوں میں بھی یہ بات جو ہے وہ پھیلنے لگی ہے کہ واقعتاً مدینہ کے اندر جو لوگ موجود ہے بظاہر وہ بے سر و سامان ہے, لیکن اب وہ جو ہے قوت پکڑتے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی اہل مکہ بھی اور اہل عرب بھی وہ بھی اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ اب مسلمان ہی یعنی غلبہ, یعنی مسلمانوں سے مراد یہ ہے کہ اب باقی جو ادیان ہے, دین ہے, شریعتیں ہیں وہ ختم ہونے والی ہے اور اب اسلام کے عروج کا دور ہی آنے والا ہے. اسی کے بعد ظاہر سی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بستی میں کہ جس بستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا, اور وہ بستی کہ جس بستی کے اندر اللہ کا گھر موجود ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کو فتح کرنا اور اس کو جو ہے اللہ کے گھر کو آزاد کرانا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا مسلمانوں کے لیے, اور پھر فتح مکہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم فتح مکہ پر تفصیلی جو ہے وہ بات کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے کس طرح انہوں نے مکہ کی طرف جو ہے وہ جانا شروع کیا, کیونکہ حدیبیہ کا معاہدہ تو موجود تھا. کون سا ایسا نقطہ ہے, کون سا ایسا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے اور مکہ کی طرف جو ہے وہ چل پڑے, اور مکے والوں نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا. تو یہ فتح مکہ جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کرتے جائیں گے. اسی پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے ہیں ہمارے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہبان.